السلام علیکم۔ اطمینان، سکون، خواہشات کی تکمیل، ہماری بات سنی جائے، اس پر عمل کیا جائے، ہماری اطاعت ہو، اسی تگ و دو میں زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ بہت آسان ہو سکتا ہے اگر ہماری تربیت کسی ایک اچھے ماحول میں ہو، ایک علمی فضا ہو، پرورش میں، تعلیم میں، تربیت میں مثبت سوچ ہو، دینی سوچ ہو، علم کا دور دورہ ہو۔ ایسے ماحول میں اگر پرورش ہو تو ایک ایسی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں انسان میں کہ وہ علم حاصل کرتا ہے اور علم کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جب علم حاصل کرتا ہے تو لا محالہ وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ جب یہ علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ایک فضا پیدا ہو جاتی ہے، دوسروں کے ادب کی فضا پیدا ہوتی ہے، ایک تہذیب کی فضا، ایک احترام کی فضا پیدا ہوتی ہے، تو ایسی فضا سے وہ خصوصیات آتی ہیں انسان میں کہ وہ غور اور فکر کرتا ہے، وہ سوچ اور سمجھ کو استعمال میں لاتا ہے، دوسروں کی باتوں کو سنتا ہے، ان سے رائے لیتا ہے، ان کے تجربات پر اپنا ایک نظریہ بناتا ہے، جس سے اس میں یہ خصوصیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ حق کو باطل سے الگ کر سکے، وہ غلط کو صحیح سے الگ کر سکے، وہ اچھے کو برے سے الگ کر سکے۔ جیسے ہی یہ خواہشات کو تکمیل کرنا چاہتا ہے تو یہ چیزیں اسے بہت مدد فراہم کرتی ہیں۔ وہ کام جس کے نتائج غلط ہوں، نتائج نقصان دہ ہوں، ان سے بچتا ہے، اور جو فائدہ مند نتائج ہوں ان کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے۔ یہی کامیابی ہے، یہی ایک راستہ ہے دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کا، بشرطے کہ وہ ماحول، وہ تربیت، وہ علمی ماحول یا تو ہمیں ملے میراث میں یا ہم چھوڑیں آنے والی نسلوں کے لیے۔ دنیا کی کوئی دولت اس میراث کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی کامیابی کا زینہ ہے۔ نہج البلاغہ، حکمت 4۔ شکریہ۔